لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرمایا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، ورنہ ہمارے اعمال اور ہماری طلب، ہمارا شوق، ہماری لگن، ہمارا انتظار رمضان کے حوالے سے کتنا ہے، ہر ایک اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کتنا مانگا اور اللہ نے ہمیں بڑھ چڑھ کر کتنا عطا کر دیا۔ جتنا مانگا نہیں تھا وہ ذات تو اس سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، صحابہ تیاری رضی اللہ عنہم اجمعین کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری جو کرتے تھے وہ اس حوالے سے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے خالی کر دیں، اس لیے کہ رمضان سراپا عبادت، سراپا اللہ کو راضی کرنا، سراپا اللہ کی رضا تلاش کرنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا، صبح شام تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یوں صحابہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں کام کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری بس۔ اب ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہم نے کتنی تیاری کی تھی، ہم نے کتنا اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے حضور ہم نے کتنے سجدے اس حوالے سے کر لیے تھے کہ باری تعالی ہمیں رمضان نصیب فرما، لیکن پھر بھی اس نے اتنا نہ مانگنے کے باوجود اتنا عظیم مہینہ ہمیں نواز دیا، اتنا نہ مانگنے کے باوجود اتنا عظیم مہینے سے اس نے ہمیں نواز دیا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنی شان کے حساب سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ حالانکہ نہ ہم نے مانگا، نہ اتنا سوال کیا، نہ ہمارا شوق، نہ ہمارا ذوق۔ ہم خود جانتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے اندر کی جستجو کس حد تک ہوتی ہے۔ رمضان مہینہ کیا ہے؟ مہینہ کیا ہے کہ جتنی ہماری جستجو رمضان کے حوالے سے ہونی چاہیے اتنی بات کافی ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ کوئی چیز آپ کی ہو اور آپ کی شان بھی بڑی ہوئی ہو اور وہ چیز آپ کی طرف منسوب ہو جائے تو اس چیز کی بھی شان بڑھ جاتی ہے کہ بھئی یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں اس کا مالک ہے، فلاں اس کا جناب والا ملکیت رکھنے والا ہے، لہذا اس کی شان اس آدمی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر اس ماہ مبارک کی اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے رمضان آنے سے پہلے صحابہ کا اجتماع کرا، صحابہ کو اکٹھا کیا، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری ایسے کرنی ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے ایسے وقف کرنا ہے، اس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ آنے سے پہلے صحابہ کو اکٹھا فرما کر شعبان المعظم کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کو تیار فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ کہ کیا ہے رمضان کا مہینہ، کیا ہے حقیقت،
آدمی جب کہیں پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، کسی اہم چیز کا جب ارادہ کرتا ہے تو پہلے سے تیاری پکڑتا ہے. اللہ حج نصیب کرے، اللہ عمرہ نصیب کرے. آنے کے وقت، جانے کا بھی وقت باقی ہے، اس کے آنے کا وقت بھی باقی ہے. آدمی کتنی دیر پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے، دل و دماغ گھومنا شروع ہے. کیوں؟ ایک عظیم جگہ ہے، ایک عظیم عبادت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو میرا عزیزو، یہ شہر اللہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الناس قد اضلکم، اے لوگوں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا. سایہ فگن ہو گیا. سایہ فگن کا لفظ استعمال فرمایا اس نے کہ سایہ ایک ایسی چیز ہے ہر آدمی کو محبوب ہوتا ہے. سایہ ہر آدمی کو محبوب ہوتا ہے، ہر آدمی سائے کی تلاش میں رہتا ہے. لہذا رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قد اضلکم شہر، کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. جیسے سائے سے محبت کی جاتی ہے ایسے ہی رمضان سے محبت کی جاتی ہے. جیسے سایہ کا آدمی متلاشی ہوتا ہے کہ سایہ میرے اوپر آ جائے، دھوپ سے بچ جاؤں، تکلیف سے بچ جاؤں، پریشانی سے بچ جاؤں، چھاؤں میں آ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے، یہ مہینہ تمہارے اوپر جب سایہ فگن ہوگا اللہ اس کے برکت سے تمہاری تکلیفیں دور کریں گے، تمہاری پریشانیاں حل کریں گے، تمہارے اوپر اللہ راحت، چین، اطمینان، سکون کو نازل کریں گے، سکینہ کو نازل کریں گے. قد اضلکم شہر، تمہارے اوپر یہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. قد اضلکم شہر، سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی تمہیں ڈھانپ لینے والا ہے. رمضان کا مہینہ سراپا رحمت کا مہینہ ہے. یہ دیکھو تمہارے اوپر مہینہ آ رہا ہے، یہ تمہیں ڈھانپ لے گا، اور یہ سراپا اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے. سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اللہ رحم کرنے والا ہے. جب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ مہینہ کیا سراپا رحمت نہیں ہوگا؟ کیا مہینہ سراپا رحمت نہیں ہوگا؟ کوئی چیز کسی کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اور وہ آدمی کسی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے حوالے سے، تو اسی حساب سے اس کی چیز کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بھئی فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. یار اس کے اخلاق دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کی عادت دیکھو، اس کے طور طریقے دیکھو، اس کی معاشرت دیکھو، فلاں آدمی ایسا ایسا ہے. تو میرا عزیزو، شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا ہے. اللہ کو دیکھو، ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، تحمل رکھنے والا ہے، بردباری کرنے والا ہے. تو جب یہ ساری صفات اللہ میں ہے تو یہ مہینہ بھی انسان کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہوگا، سراپا رحمت ہی رحمت ہوگا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد اضلکم شہر، دیکھو ایک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے. اور پھر اس مہینے کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر عظیم، یہ مہینہ جو آ رہا ہے شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے. عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی سمجھا رہے ہیں. شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے. میرا عزیز و عظمت والا کیسا ہے؟ صاف بات ہے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت رہ گئی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت رہ گئی؟ ایک گھر ہے وہ فلاں آدمی کا ہے، وہ فلاں آدمی قابل احترام ہے، تو گھر خود بخود قابل احترام ہو جاتا ہے، گھر کی عزت خود بخود بڑھ جاتی ہے، گھر کی عظمت خود بخود بڑھ جاتی ہے. میرا عزیزو، یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عظیم عظیم مہینہ ہے. کیوں؟ شہر اللہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی عظمت آدمی بیان کرے اور اس کی عظمت کو آدمی تلاش کرتا چلا جائے. تو میرا عزیزو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا.
اور حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کو نازل نہیں کیا بلکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اللہ نے نازل کیے، اور فرماتے ہیں کہ 6 رمضان کو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، اور 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور رمضان کی آخر راتوں میں اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا۔ تو ساری کتابیں اس مہینے میں آ رہی ہیں، صحیفے اس مہینے میں آ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، قدر والا ہے، اس کی کوئی شان ہے۔ تبھی اللہ عز و جل ساری کتب سماویہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اس کے نزول کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر عظیم، یہ مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ میرا عزیزو، عظمت والا مہینہ، جیسا کہ گزشتہ بھی عرض کیا، یہ عظمت والا مہینہ کیسے بن جاتا ہے؟ عظمت کی وجہ یہی ہے کہ ایک مہینہ جو شروع ہوا، یہ ایک مہینہ جو رمضان کا شروع ہوا، اس کی پہلی رات سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس مہینے کی عظمت اور مہینے کے حوالے سے ایسا کلام نہیں ہے، جیسے ہی رمضان داخل ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور روایت میں آتا ہے جب تک کہ رمضان باقی رہتا ہے اسی طرح سے آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ بند نہیں فرماتے۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے، پہلے آسمان پر حضرت جبریل کھٹکھٹا رہے، حضرت جبریل فرشتوں سے کہہ رہے ہاں بھائی کون ہے، کس کے ساتھ آئے، اجازت ہے۔ یہ دروازے، پہلا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سارے کے سارے آسمان کے دروازے اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مظلوم کے متعلق آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ندا دی جاتی ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے دیر ہو جائے۔ بادلوں سے اوپر آسمان کے دروازے، تو میرا عزیزو اس مہینے کی برکت ہے۔ اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مومن کس بات کا متلاشی ہوتا ہے؟ یا اللہ دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے، یا اللہ دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے، کاش کہ رمضان نصیب ہو جائے، کاش کہ رمضان نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو سراپا رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی امید پر ہمارے ساتھ فیصلہ فرمائے، جیسا اللہ سے گمان ویسا اللہ کا معاملہ۔ ہمارے متعلقین، عزیز، اقارب، رشتہ دار دنیا سے جاتے ہیں، جب رمضان میں انتقال ہو جاتا ہے آدمی کتنا ٹھنڈا سانس لیتا ہے کہ بھئی جانا تو سب نے تھا، ٹھیک ہے والد بیمار تھے، بہت بیماری کے عالم میں تھے، پریشانی میں تھے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے والد کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، موت کے حوالے سے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، گویا کہ یہ اس مہینے میں اٹھ جانے سے اس کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن باپ بیمار تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں گیا تو غم ہلکا ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے، اللہ سے امید بن رہی ہے۔ باری تعالیٰ آپ نے اپنے نبی کی زبان سے فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما۔ کتنا آدمی خوش ہوتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، جہنم کے دروازے بند، اور پورے مہینہ بند، اور پورا مہینہ جنت کا دروازہ، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان، اس مہینے کی عظمت ذرا دیکھیں کہ یہ شیاطین جو انسان کو ورغلاتے ہیں،
شیاطین جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس مہینے کی شان ہے، اس مہینے کا کمال ہے، اس مہینے کا وقار ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، شیاطین نہیں نظر آئیں گے، شیاطین مسلمانوں کے قریب نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے، علماء نے فرمایا کہ پھر اس کا نفس بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا نفس بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے ہیں، یہ شیاطین اور ابلیس اللہ کے ان بندوں کو ورغلا نہیں سکتے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا وقار، مرتبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، شہر عظیم، دیکھو یہ مہینہ ایسا ہے، انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں، عظیم مبارک، عظیم مبارک، بابرکت مہینہ ہے۔ بابرکت کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کو تھوڑا ہو کام زیادہ نکلے، آدمی کے پاس تھوڑا ہو کام زیادہ نکلے، دوسرے لفظوں میں عمل مختصر ثواب زیادہ، عمل مختصر ثواب زیادہ، یعنی کہ کام زیادہ بن رہے ہیں، کام زیادہ نکلتے چلے آ رہے ہیں، کام جو ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے خوب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سرمایہ اتنا نہیں لگ رہا، سرمایہ کم لگ رہا ہے، لیکن اللہ برکت دے رہا ہے، اللہ برکت دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس حساب سے اگر اس ماہ مبارک کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، بابرکت مہینہ ہے، بابرکت۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا عمل اجر زیادہ، تھوڑا عمل کام زیادہ نکلنا ہے۔ آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا مہینہ تھوڑی سی تنخواہ میں پورا کروا دیتے، اس میں 10 کام نکلے، اللہ نے اسی میں پورے کروا دیے، 10 ضرورتیں نکلی، اللہ نے اس میں پوری کروا دی، حادثات سے، مصیبتوں سے اللہ نے محفوظ رکھ لیا، بیماریوں سے محفوظ رہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس مال میں اللہ نے برکت نصیب فرمائی، اس مال میں اللہ نے برکت نصیب فرمائی ہے کہ انسان کی مرادیں، انسان کی تمنا، انسان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو ایک انسان کی حاجت آخرت کا اجر بھی ہے، ایک انسان کی حاجت آخرت کا اجر بھی ہے۔ باری تعالیٰ وہاں کے حساب سے اجر مجھے مل جائے، وہاں کے حساب سے اجر مل جائے، جیسا اجر ہوگا ویسے ہی وہاں پر پھر مقام ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو مقام نصیب فرمائیں گے۔ اب اس امت محمدیہ کا حال یہ ہے، امت کی عمریں اگر دیکھی جائیں 50 سال 60 سال، پچھلی امتوں کے حال احوال کو اٹھا کر دیکھا جائے 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، اور بڑے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام گزرے، انہوں نے ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب یہ امت کیسے پائے گی، یہ عمل کیسے پائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، شہر عظیم مبارک، بابرکت مہینہ ہے۔ بابرکت مہینہ کیسے ہے؟ تمہاری یہ امید ہے، تم پچھلے لوگوں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہو 950 سال اللہ کی کتنی عبادت کی ہے، کتنے سجدے کیے ہوں گے، ہم ان سجدوں سے محروم، یہ عبادت ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ برکت آ گئی نہیں آ گئی؟ ایک سجدہ آدمی لیلۃ القدر میں کر لے، بس ایک سجدہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، خیر من الف، 1000 ایک سجدہ، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کے لیے ایک مرتبہ عبادت کر لی، بس سبحان اللہ عبادت ہے، الحمدللہ عبادت ہے، اللہ اکبر عبادت ہے، لا الہ الا اللہ عبادت ہے، امر بالمعروف نیکی ہے، نہی عن المنکر نیکی ہے، صرف اتنا سا کام کر لیا تو خیر من الف شہر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، عمل مختصر ثواب زیادہ، تھوڑا تھا برکت کتنی نصیب ہوئی، کتنی برکت ہو گئی۔ برکت کس حساب سے؟ ایک دنیا کے حساب سے ہوتی ہے، ایک آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ نے اجر کتنا نصیب فرما دیا کہ ایک سجدہ کیا کیا لیلۃ القدر میں، خیر من الف شہر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، شہر
کیسا مہینہ ہے؟ عظیم، عظیم مہینہ ہے. اور پھر کیا فرما رہے؟ مبارکن، بابرکت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. عمل مختصر کرو گے اللہ ثواب زیادہ دے گا، عمل مختصر کرو گے اللہ ثواب زیادہ دے گا. نفل پڑھو گے ثواب فرض کا ملے گا، فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. بابرکت، برکت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے عزیزو؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بابرکت، برکت کا مہینہ، تھوڑا سا عمل کام زیادہ. آخرت کا اجر ملنا بھی تو ہمارا کام ہے نا. دنیا کے اعتبار سے تھوڑا سا مال ہو، کام زیادہ بن جائے، آدمی کیا کہتا ہے؟ یار مال میں بڑی برکت ہو گئی ہے، مال میں بڑی برکت ہو گئی ہے، یار اتنے کام میرے اس سے پورے ہو گئے. اسی طرح سے آخرت توشہ مسلمان کا ہے، آخرت کا اجر یہ مسلمان کا توشہ ہے. کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں ایک سجدہ کر لیا، اللہ نے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرما دیا. ایک فرض ادا کر لیا، 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیا. ایک نفل ادا کر لیا، یعنی کہ 2 نفل ادا کر لیے تو پھر فرض کا اللہ عز و جل نے ثواب عطا کر دیا. کوئی بھی نفل کام کر لے، اسی کو میرا عزیزو برکت کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس برکت کے حوالے سے بات ہے، اس ماہ مبارک میں مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مسلمان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. میرا عزیزو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جناب والا افطاری کا دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کچھ کھلا دیتے ہیں. افطار کی برکت ہے، ورنہ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ منظر نصیب نہیں ہوتا جو افطار کے وقت نصیب ہو رہا ہے. آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کا رزق، مختلف قسم کے انواع چیزیں کھانے پینے کی کیسے اللہ کے نام پر روزے کے استقبال میں، احترام میں لا کر رکھ رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے. حالانکہ عام دنوں میں بھی کھا سکتا ہے، نہیں، لیکن افطار کی برکت، رمضان کی برکت، اللہ کی طرف سے رزق کی وسعت، آدمی ایسا کچھ کام کر جاتا ہے کھانے کے حوالے سے جو عام دنوں میں اس کو نصیب نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی تاجر حضرات سے بھی پوچھ لیا جائے، تجارت کرنے والوں سے بھی پوچھ لیا جائے، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رمضان میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے. اس کو تو سبھی جانتے ہیں میرے عزیزوں کہ تجارت کے حوالے سے اللہ نے کس قدر برکت رکھی ہے. ہر تاجر اس بات کا مقر ہے، اقرار کرتا ہے، ہاں رمضان میں میرے رزق میں اضافہ ہوا، ہاں رمضان میں. تو اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ برکت ہے. اللہ تھوڑا جو دیا تھا اس کو بڑھا رہے ہیں، یہ جو تھوڑا دیا تھا اللہ اس میں برکت دے رہے ہیں. اسی کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکن، یہ مہینہ کون سا ہے؟ بابرکت مہینہ ہے. اور ایک اور برکت کی مثال روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں مسلمان کی ہر دعا، مسلمان کی دعا جو کہ روزے دار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ رمضان ہی کی تو برکت ہے، یہ رمضان ہی کی تو برکت ہے، یہ افطار ہی کی تو برکت ہے. اور وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر وضاحت کے ساتھ افطار کرنے والا روزے دار اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. باقاعدہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ایک عادل بادشاہ اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، ایک مظلوم اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، ایک روزہ دار اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. یعنی بھتیرو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کئی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی برکت ہے. ایک اور برکت کی مثال روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سحری کھاؤ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور سحری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پچھلی امت اور ہماری امت کا حال، سحری پہلے زمانے کا حال یہ تھا، پہلی قوم کا حال یہ تھا کہ اگر رات کو سو گئے تو سو کر اٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، سو کر اٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں. ہمارے لیے کتنی برکت ہے، کتنی وسعت ہے، برکت ہے کہ سو جائے، سو کر اٹھ کر بھی کھا لے.
ابتدا میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی. روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو تھکے ماندے آئے اور جناب والا اگلے دن روزہ رکھنا تھا, سو گئے, کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا. اب جب صبح اٹھے تو کھانے کی اجازت نہیں, پورا دن اسی طرح سے بھوک کی حالت میں گزارا. انتہائی شدید بھوک لگنے لگی, حالت متغیر ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا. اللہ عز و جل نے فرما دیا کلو وشربو, کھاؤ پیو, یہاں تک کہ صبح صادق تک تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے. پچھلی امت میں اس بات کی اجازت نہیں تھی. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے, اتنے میں ایک صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو اس کو ترک نہ کرنا, اس سحری کو ترک نہ کرنا, اللہ نے تمہارے یعنی امت محمدی کے حق میں اس کو باعث برکت بنا دیا ہے, باعث برکت بنا دیا ہے. سحری کھانے والے پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں, اللہ بذات خود سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے. اب یہ سحری کا کھانا باعث برکت کیسے ہو گیا؟ سحری کھانا یہ برکت ہے. میرے عزیزو, ہر ایک اچھی طرح سے اس بات کو مشاہدے کے طور پر بھی جانتا ہے کہ آپ سحری میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, رات میں بھی آپ نے کھانا کھایا, جب سحری میں کھاتے ہیں تو آپ کی رغبت اتنی کھانے کی طرف نہیں ہوتی. ایک تو وقت کیسا ہے کہ صبح 3:30 بجے اٹھا کر ماں کہہ رہی ہے بیٹا کھانا کھا لو, بہن کہہ رہی ہے کھانا کھا لو. وقت کیسا ہے 3:30 بجے, اس وقت کھانے کی رغبت نہیں ہے. آدمی نیند میں جناب والا لگا ہوا ہے, نیند کا غلبہ ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, ماں کے کہنے پر, بہن کے کہنے پر 2-4 نوالے کسی نہ کسی طرح سے امی نے, بہن نے کہا, پیٹ میں اتر گئے. اور خود اس سے پوچھ لیا جائے یہ 2-4 نوالے کیسے بابرکت ہوتے ہیں کہ پورا دن عافیت سے گزر جاتا ہے, پورا دن کیسے عافیت سے گزر جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سائرن کے وقت آنکھ کھلی, 2 کھجور 1 گلاس پانی پیا اور پورا دن ایسا گزرا کہ معلوم بھی نہیں ہوا کیا ہوا. یہ اللہ نے تھوڑے سے میں کتنی برکت رکھی ہے. تبھی اللہ کے نبی فرمایا سحری مت چھوڑنا, سحری مت چھوڑنا, اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. تھوڑا سا آدمی کھاتا ہے, بے وقت کھاتا ہے, نیند کے عالم میں ہوتا ہے اور پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا, لیکن دن اللہ کیسے گزار دیتے ہیں. 2 لقموں پر کیسے دن گزر جاتا ہے, 2 کھجوروں پر کیسے دن گزر جاتا ہے, 2 گھونٹ اگر پینا نصیب ہو جائے دن اللہ کیسے گزار دیتا ہے. یہ باعث برکت. تو یہ سحری کب ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مبارکن بابرکت مہینہ ہے, مبارکن بابرکت مہینہ ہے. لہذا اس برکت کا اندازہ کر لیا جائے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ہمیشہ, امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت چاہتے تھے, سہولت چاہتے تھے اپنی امت کے حق میں. مسواک اپنی امت کے اوپر اگر ڈر نہ ہوتا تو واجب قرار دیتے, مسواک واجب قرار دے, لیکن نہیں, امت مشقت میں نہ پڑ جائے. تراویح کے حوالے سے اللہ کے نبی سے تراویح ثابت, لیکن آپ نے مسلسل یہ عمل نہیں کیا, امت پر فرض نہ ہو جائے. امت پر پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, حضرت عمر ابن خطاب, اس سے پہلے صحابہ انفرادی تراویح پڑھ لیا کرتے تھے, پھر اجتماعیت, لیکن اللہ کے نبی امت پر اس بات کا ڈر. حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے نبی نہیں ہے لہذا فرضیت کا سوال نہیں ہے, لہذا پوری امت کو دوبارہ اس عمل پر جوڑ دیا, صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا. تو اب یہ عمل اگر دیکھا جائے یہ تراویح کا عمل ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں مشقت نہیں چاہتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سحری نہ کرتے, اللہ کے نبی سحری نہ کرتے تو عام امتی کتنی مشقت میں پڑ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں سحری کرتے تو آدھی رات کے بعد نیند کا غلبہ اور شکم سحری کے بعد سونا یہ صحت کے لیے مضر. فجر کی نماز کا ڈر, تہجد سب سے بہتر عمل, آخر رات کا حصہ. اللہ آسمان دنیا پر آواز لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی مدد کا طالب, ہے کوئی ضرورت مند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا فرما رہے ہیں؟
آخر رات کا جو چھٹا حصہ ہے جس کو سحر کہا جاتا ہے، آخر رات کا جو چھٹا حصہ ہے جس کو سحر کہا جاتا ہے، اسی وقت کے کھانے پینے کو اس وقت کے نام کی نسبت سے سحری کہا جاتا ہے، سحری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آخر وقت میں سحری کھا رہے ہیں، آخر وقت میں سحری کھا رہے ہیں تاکہ امت پر آسانی ہو جائے۔ آخر وقت میں آدمی اٹھ رہا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد بھی نصیب ہو گئی، 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد بھی نصیب ہو گئی، اور تہجد کے بعد سحری سے فارغ ہوا تو فجر کی نماز بھی نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، لہذا سحری اگر دیکھی جائے تو باعث برکت ہے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شہر عظیم، ایسا مہینہ ہے جو کہ عظمت والا مہینہ ہے، مبارک بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اس میں روزوں کو فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ تمہاری تسلی کے لیے اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر، تم سے پہلوں پر بھی۔ اور ان کا روزہ ہمارا روزہ ایک رات کی تاریکی سے لے کر دوسری رات کی تاریکی تک ان کا روزہ ہوتا تھا، اور ہمارا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ امت محمدیہ پر کیا اللہ کا انعام، کیا اللہ کا انعامات کی بارش ہو رہی ہے، پہلے لوگوں پر بھی اور اس امت پر بھی اللہ عز و جل نے اس روزے کو فرض قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ میرا عزیزو، اگر دیکھا جائے تو روزے کا جو بنیادی مقصد کیا ہے؟ قوت شہوانیہ کو توڑنا۔ اللہ کی جو نافرمانی کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا، جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر یہ نفس انسان کے قابو میں آتا ہے، اللہ کی پھر نافرمانی نہیں کرتا، معصیت کی طرف نہیں جاتا۔ تو گویا کہ مطلب کیا ہوا؟ قوت شہوانیہ کو، نافرمانی کا جو مادہ ہے اس کو مسمار کرنا ہے، اس کو مغلوب کرنا ہے، اور نورانی قوت جو اللہ کا قرب ہے وہ روزے کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ کھا نہیں رہا اللہ کے لیے، پی نہیں رہا اللہ کے لیے، قربت نہیں کر رہا اللہ کے لیے۔ اس مسلمان سے دیکھو ذرا، پوچھو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے؟ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کلی کرے، آدھا پانی تھوک دے، آدھا پانی نگل جائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے۔ آسان سی بات ہے نا، آدھا پانی کلی کر دی، آدھا پانی، لیکن وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو کچھ گزر رہا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ بصیر بالعباد، لوگوں کے حال احوال کو بھی جانتی ہے۔ میرا عزیزو، ہر چیز کو جاننے والی، ہر چیز کو دیکھنے والی اس مسلمان میں اللہ کا ڈر یہ روزے سے نصیب ہوتا ہے۔ تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو میرا عزیزو، یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنی ہے، سحری کھانا اچھی بات ہے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا باعث برکت ہے، لیکن میرا عزیزو آدمی پھر سحری اس نیت سے بھی نہ کرے۔ اور افطاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، افطار وقت پر کرنا شریعت کی طرف سے ترغیب ہے، پھر افطاری اس نام پر بھی نہ کرے کہ صبح سے شام تک کی کسر پوری کر دے، صبح سے شام تک کی کسر پوری کر دے۔ سحری اس کا نام نہیں ہے، افطاری اس بات کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اس روزے میں پتہ تو لگے بھوک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھوک، اللہ کے لیے پیاس، اللہ کے لیے حلق خشک ہو رہا ہے۔ صحابہ کو کہتے ہیں نا گرمی کی روزے پسند تھے، صحابہ کو گرمی کی روزے پسند تھے اور سردی کی تہجد پسند تھی، سردی کی تہجد پسند تھی اور گرمی کی روزے۔ پتہ تو لگے بھئی روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، لیکن یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے۔
تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب والا سحری کے لیے بیٹھے تو بھائی اب نیت یہ ہے کہ شام تک کچھ نہیں کھانا، لہذا اتنا پیٹ بھر لیا، اتنا پانی بھر لیا، جیسے اونٹ کے اندر پانی جب چلا جاتا ہے تو کئی کئی دن تک اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یہ اس نیت سے آدمی سحری نہ کرے۔ فرماتے ہیں سحری کا مقصد، روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں قوت شہوانی جو ہے اس کو کوٹنا ہے، اس کو توڑنا ہے اور قوت نورانیہ کو حاصل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اگر شکم سحری ہوگی، پیٹ بھر کر اگر تم اس طرح سے روزہ گزارو گے تو یہ چیز حاصل کرنا پھر مشکل ہوگا، یہ چیز حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تھوڑی بھوک آدمی قائم رکھے، تھوڑی پیاس آدمی قائم رکھے، تاکہ روزے کا ذرا احساس بھی ہو، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے پیاس لگ رہی تھی، پانی نہیں پیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ہماری نگرانی نہیں کر رہا تھا، یا اللہ ٹھنڈا پانی تھا سامنے، انسان ہے، فطرت ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں، حلق خشک ہوا ہے، صبح سے شام تک شغل سے آیا ہے، لیکن کس کے لیے نہیں پی رہا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کھا نہیں رہا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اس مسلمان کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے، میرا رب میرے احوال کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزے کا مقصد یہ، اب ایسا نہیں ہے کہ افطار میں بیٹھے تو صبح سے شام تک کے بھوکے تھے لہذا خوب اچھی طرح سے پیٹ بھر لیا، یہ طریقہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ طریقہ بھی محبوب نہیں ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اگلی جو عبادت ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے، افطاری کے بعد تراویح پڑھنا بھاری پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے تھے، اب وہ اتنا پانی بھر لیا، اتنا کھانا بھر لیا، تو میرا عزیزو اب کھڑا ہونا مشکل ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں دیکھنے میں بات یہ آتی ہے، جبکہ دیکھنے والے اطباء یہی بات کہتے ہیں، ایسا نہ کرو کہ جناب والا جب افطاری میں بیٹھے اور پیاس خوب لگی ہوئی تو سارا پانی ہی اپنے پیٹ میں انڈیل لیا، نہیں، پہلے کچھ کھاؤ پیو، کچھ غذا پیٹ میں جائے پھر آدمی پانی اپنے پیٹ میں ڈالے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر بھاری پن ہوتا ہے، پھر مغرب میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عشاء میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تراویح پڑھی نہیں جا رہی۔ مطلب کیا ہے، صبح سے شام تک کی جو کثرتی بھوکے رہنے کی وہ افطار میں پوری کر لی۔ میرا عزیزو یہ بھی روزے کا مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد قوت شہوانی کو توڑ کر قوت نورانیہ کو حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، پرہیزگاری تقوی حاصل کرنا۔ اس کے لیے میرا عزیزو روزے کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، اور ایسی صورت ہم اختیار کریں کہ تھوڑا بہت ہمیں روزہ محسوس بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرا عزیزو جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو پھر غریب کو بھی یاد رکھتا ہے، پیاسا رہتا ہے نا تو پیاسے کو بھی پھر یاد رکھتا ہے، کہ جب آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہا تو ذرا دیکھ لے کتنے غریب ایسے ہوں گے جن کے ہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے ہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ گویا کہ روزہ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے غربت کیا چیز ہوتی ہے، گھر میں راشن نہ ہونا کیا چیز ہوتی ہے، فقیری کیا چیز ہوتی ہے، ضرورت مندی کیا چیز ہوتی ہے، اور اپنی ضرورت جب شام کو پوری ہوتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو میرا عزیزو روزہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بھی یاد رکھو، اپنے مسلمان بھائی کو بھی یاد رکھو۔ دیکھو بھوک اس کو کہتے ہیں، پیاس اس کو کہتے ہیں، تڑپ اس کو کہتے ہیں، ضرورت اس کو کہتے ہیں۔ روزہ ہمیں اس کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے۔ اگر روزہ ہی نہ لگے تو غریب کا پتہ کیسے لگے گا کہ بھوک والا ہوتا کیا ہے، بھوکا ہوتا کیا ہے، بھوکا کہتے کس کو ہے؟ روزہ پتہ ہی نہیں لگا، روزہ پتہ ہی نہ لگا۔ تو میرا عزیزو یہ جو تأثر ہے، یہ تأثر بھی پسندیدہ نہیں ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی تھوڑا سا روزے کی حالت میں بھوک کو بھی محسوس کرے، پیاس کو بھی محسوس کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم مبارک، عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جناب والا اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو تمہارے لیے عبادت اور ثواب کی چیز بنا دیا۔ آخر میں بس عرض یہی ہے کہ پورے رمضان المبارک اس بات کا اہتمام کیا جائے کوئی تراویح نہ چھوٹے۔ گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی روزہ نہ چھوٹے، کوئی تراویح نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، نہیں، پورے سال میں اللہ ایک ہی تو عبادت ہمیں دیتا ہے۔ پورے سال میں تراویح آتی ہے بھائی؟ نہیں آتی۔ ایک سال کے اندر ایک اللہ نے عمل دیا،
اللہ کے نبی نے پورے سال میں ایک سنت دی ہے، اس میں بھی چوری ہو جائے، اس میں بھی جناب والا کمی کوتاہی ہو جائے، اس میں بھی آدمی جناب والا کچھ چیزیں حذف کر دے، مائنس کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ پھر آدمی رمضان مانگے کیوں اللہ سے؟ پھر یہ رمضان کیوں مانگے اللہ سے؟ پھر جب رمضان کی جو چیزیں ہیں آدمی اس کو اپنے عمل میں لا ہی نہیں رہا، تراویح پڑھ نہیں رہا، سحری کھا نہیں رہا، روزے رکھ نہیں رہا، تو پھر رمضان اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم نے اللہ سے رمضان مانگا ہے تو رمضان کے اعمال کی ہم قدر کریں، رمضان کے اعمال کی قدر کریں، تاکہ اللہ یہ رمضان کی بہاریں ہماری زندگی میں کئی مرتبہ عافیت کے ساتھ لائے۔ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، تراویح 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 10 روزہ کہیں پر ختم قرآن پڑھا، اس کے بعد جناب والا ادھر ادھر مشغول ہو گئے، تو یہ در حقیقت رمضان کی ناقدری ہے۔ اور جب آدمی ناقدری پر آتا ہے نا، اللہ وہ چیز اس سے لے لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اصول ہے، اللہ جب دینے پر آتا ہے نا بغیر استحقاق کے دیتا ہے، لیکن جب کوئی چیز لیتا ہے نا تو ناشکری کی بنیاد پر لیتا ہے۔ کوئی چیز اللہ جب لیتا ہے تو ناشکری کی بنیاد پر لیتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے بغیر استحقاق کے اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے دل دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، اللہ نے صحیح جسم دیا۔ کیا ہم نماز پڑھ کر آئے تھے ماں کے پیٹ سے؟ کوئی عبادت کی تھی؟ سب کچھ اللہ نے صحیح سلامت دیا، اور اس کے بعد اللہ نے مال دیا، رزق دیا، لیکن جب یہ نافرمانی پر آتا ہے تو پھر اللہ دی ہوئی نعمت کو واپس لیتے ہیں۔ اللہ تمہارے احوال کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ تم احوال بدلنے پر نہ آ جاؤ۔ لہذا اس رمضان کا اکرام یہی ہے، جتنے اعمال ہیں آدمی اس کو بجا لانے کا اہتمام کرے، تبھی یہ مہینہ ہمارے لیے بابرکت ہوگا، تبھی رحمت والا ہوگا، جبکہ ہم اس کی عظمت اور قدر کو پہچانیں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔